اے پیر حرم، آج کی نظم ضرب کلیم۔ اے پیر حرم، رسم و راہ خانقاہی چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا۔ پیر حرم یعنی حرم کا پیشوا، یعنی امام، یعنی عالم دین، یعنی مسلمانوں کا نمائندہ، اور خانقاہی یعنی صوفی ازم کو پروموٹ کرنے والی درسگاہ۔ نوائے سحری، صبح کی ہوا تازی، صبح کی پکار۔ مقصود یعنی غرض، مطلب۔ رسم و راہ یعنی طور طریقے۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے رہنما، تمہارا تعلق دین سے ہے یا علم و کلام سے؟ یہ دور تم سے عمل کا تقاضا کرتا ہے، قول کا نہیں، یعنی صرف باتوں کا نہیں۔ اپنی خانقاہوں اور مسجدوں سے نکل کر مسلمان قوم کو بیدار کرنے کی تدبیر کر۔ میں صبح کے وقت اللہ کے حضور اس مقصد کے لیے دعائیں اور فریادیں کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو سمجھ آ جائے میری شاعری میں جو چھپا ہوا پیغام ہے، شاید کہ میری شاعری مسلمانوں کی بیداری کے لیے پیغام بن سکے۔ اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا۔ خود شکنی، خود کو توڑنا، یعنی اپنی جھوٹی انا سے باہر آنا، اپنے خول کو، اپنی میں کے خول کو توڑ کے باہر نکلنا، اپنے آپ سے باہر آنا، تکبر چھوڑنا، غرور چھوڑنا، خود نگری، خود کو دیکھنا، اپنی معرفت حاصل کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں اے مسلمانوں کے رہنما، تمہاری قوم کے جوان اور نئی نسل بڑے کام کی چیز ہے، ان میں بڑے جوہر ہیں، صرف ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھ یہی نوجوان نسل جس سے تم دور رہتے ہو، اسلام کے لیے کیا کیا امتیازی کام کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک تو ان کو اپنے آپ میں مست رہنے اور تکبر اور غرور کے نشے سے بچاؤ، اور دوسرے ان میں خود شناسی اور اپنی پہچان کا جذبہ پیدا کرو، اور انہیں بتاؤ کہ تم کس عظیم ملت کے فرزند ہو۔ تو ان کو سکھا خارائے شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا۔ خارا شگافی یعنی سخت پتھر میں سوراخ کرنا، پتھر کو توڑنا۔ شیشہ گری یعنی شیشہ بنانا، نازک کام، آرام طلب۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ مغربی اقوام نے مسلمان نوجوانوں کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ خاص منصوبہ اور سازش کے تحت تعلیمی، تہذیبی اور ثقافتی شراب میں ملا کر مسلم کشی اور اسلام نفور زہر پلا دیا ہے، یعنی اسلام سے نفرت، اپنے دین سے نفرت، اپنے اسلاف سے نفرت، اور ان کو شیشے کی طرح نازک بنا دیا ہے، آرام پرست، یعنی آرام طلب اور عمل سے گریزاں کرنے والا بنا دیا ہے۔ تم اے مسلمانوں کے رہنما، تمہیں چاہیے تمہارا تعلق جلوت شریعت سے ہے اور چاہے خلوت طریقت سے ہے، ان کو سخت بنا دو، ایسا سخت کہ وہ ان سخت پتھروں میں سے بھی سوراخ کر ڈالیں، بڑے سے بڑے عمل سے گریز نہ کریں، بھاگے نہ، بڑی سے بڑی مہم جوئی سر کرنے سے نہ رکیں اور نہ ڈریں۔ یعنی ہمارے آج کے نوجوان کر گزرنے کا جذبہ رکھیں۔ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔
دارو یعنی علاج، پریشان نظری یعنی پریشان خیال، دل توڑ گئی یعنی ہمت ختم ہوگی ان کی۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں مسلمانوں نے 1200 سال تک مشرق و مغرب پر حکومت کی ہے اور جملہ اقوام کو نور و دانش و علم کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ یعنی جتنی بھی اقوام تھی دنیا میں وہ کسی نہ کسی حوالے سے مسلمانوں سے متاثر رہے۔ پچھلے 200 سال سے مسلمانوں کے ممالک پر مغربی اقوام کی برتری اور قبضہ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے برعکس اپنی مفہوم اقوام کو حیوانیت، بے حیائی اور تہذیب کے پردے میں جہالت سے آشنا کیا ہے۔ یعنی جن جن علاقوں پر، جن جن ملکوں پر اہل یورپ یعنی انگریزوں کا قبضہ ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے نوجوان بھی ان کے اثرات کے زخم کھائے بیٹھے ہیں اور ان کے افکار و خیالات حرم کے مرکز سے ہٹ کر فرنگیوں کے دیے ہوئے نظریات کے مندروں میں بھٹک رہے ہیں۔ مرشد اقبال رہنماؤں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ قصوروار مسلمان نوجوان نہیں جن سے تم دور رہتے ہو، جن کی تربیت کرنے سے تم ڈرتے ہو، قصور اس 200 سالہ محکومی یعنی غلامی اور اس دوران مغربی تہذیب کے اثرات کا ہے کہ وہ پریشان خیال پھر رہے ہیں۔ تم ان سے رابطہ پیدا کرو، ان کو پھر سے مغربی مندر سے، آثار سے، دائرے سے نکال کر حرم کعبہ سے وابستہ کر دو۔ کہے جاتا ہوں میں زور جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی صلہ دے میری آشفتہ سری کا۔ زور جنوں یعنی جوش خطابت، عشق کا جوش، اسرار یعنی سرے کی جمع بھیت، راز، صلہ معاوضہ، آشفتہ سری سر میں پریشانی ہونا یعنی پریشان ہونا، مراد عشق اور جنون سے بے خبر رہنا، جنون و عشق کی انتہا۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں اگر خدا سے تعلق ہے تو پھر اس سے صلہ مانگ، اگر پیر حرم سے اقبال مخاطب ہے تو اپنی باتوں کا معاوضہ اس سے طلب کر رہا ہے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جوش جنوں میں تیرے چھپے ہوئے بھیت ظاہر کر دیے ہیں، میرے اس جنوں کا کچھ معاوضہ تو ملنا چاہیے، اور پیر حرم کو یا خدا کو نوجوانوں کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگانا چاہیے۔ یہ اگر ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری محنت کا، میرے پیغام کا، میرے عشق کا صلہ مل گیا یعنی معاوضہ مل گیا۔ یعنی مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ میری ساری شاعری جو ہے یہ میرا پیغام عشق ہے، یہ جذبہ حرارت سے بھرپور ہے، یہ جہاں بھی جس دل میں بھی اترتا ہے اسے اس جذبہ متحرک جو ہے وہ اس میں بیدار ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ میری شاعری کو نوائے پریشان نہ سمجھ کہ میں مہر میں راز ہوں درون میں خانہ، جو جن رازوں کو میں جانتا ہوں اگر تو جان جائے تو اس طرح آرام سے بیٹھا ہوا زندگی نہ گزارے، تو اپنے اندر ہلچل پیدا کر، جذبہ پیدا کر، کچھ کر گزرنے کا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کچھ نہیں ہے یہ زندگی کچھ کر گزرنے کا نام ہے، زندگی دینے کا نام ہے۔ زندگی تب جا کے سمجھ میں آتی ہے جب انسان کو اپنا آپ سمجھ میں آتا ہے۔ اپنے آپ سے نکل، تکبر سے نکل، غرور سے نکل۔ اے پیر حرم اپنی قیادت سنبھال، اپنا مقام پہچان اور مسلمانوں کی قیادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر۔